قرآن مجید نازل ہوا تو اسے اس معرکے کی ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی جن کے نتیجے مسلمانوں کے اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جیسے دوسروں کی مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن کی اونچی اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں وہ رہ گئی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے منافقین کی موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت سے بے نقاب کیا، ان کی سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین ان کی بائی یہود جو وسوسے پھیلاتے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان کی قابل ستائش حکمت اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس معرکہ کا وہ حاصل تھا۔ یہ پوری وہ آیت ہے نا، وہی غزوۃ من اہلک تبوء المقاعد للقتال، یہ پورا کا پورا وہی ہے۔ اب غزو میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں یہاں آ جائے۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والے زخم میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھی۔ مثلا مسلمانوں کو مصیبت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کہ نحوس سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے زک اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجام کام انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کے صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہے، پھر صادق اور کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گا، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہو تو ان کی بعثت کا مقصد وہ پورا وہ نہ ہو سکے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اس جنگ میں جو عارضی شکست سے دوچار کرنا پڑا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو حکم تھا کہ تیر اندازوں کو آپ علیہ السلام بار بار فرمایا تھا کہ جو بھی ہو، فتح ہو، شکست ہو، کچھ بھی ہو، آپ لوگوں نے اس مرکز کو نہیں چھوڑنا، اس ٹھکانے کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے نا کہ وہ اپنے نبی کو یا جو ان کے برگزیدہ بندے ہوتے ان کو پہلے وہ آزما لیتے ہیں ابتلا میں، امتحان میں، تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ دیکھا جائے کہ کس ایمان کے کس درجے کے وہ لوگ ہیں، حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کیا کرتا ہے وہ کامیابی وہ دے دیتا ہے۔ تین باتیں یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی منافقین کا کچھ وہ ظاہر کر دیا کہ منافقین پہلے تو آگے پھر مقامی شو سے وہ واپس ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس کے بارے میں بھی آیات وہ نازل کی گئی کہ جو ان میں آپ کے جو لوگ قتل ہو گئے ہیں نا وہ شہید ہیں اور ان کو رزق بھی دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو ان کے ہیں نا وہ جہنم میں جائیں گے وغیرہ، تو یہ بشارتیں بھی اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ آزماتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان پر سختی آ جاتی ہے، تو کیا یہ صرف اچھے وقت میں میرے بندگی کرتے ہیں یا کسی برے وقت میں مصیبت کے وقت مجھے یاد کرتے ہیں، تو اس امتحان میں مسلمان جو کیا وہ پاس وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں یہاں پر۔ تو انشاءاللہ کل سے احد کے بعد جو فوجی مہمات ہیں کہ احد کے بعد آپ علیہ السلام نے کہاں تک جو ہے نا وہ افواج یا دستے وہ بھیجے تھے، انہوں نے کیا کیا کام وغیرہ کیے تھے وغیرہ، یہ سارا کچھ انشاءاللہ پھر کل وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریکارڈنگ میں بھی وہ سینڈ کر دوں۔ جی ہاں 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 اب دیکھو یہ تو ایک سادہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش وہ کیوں دیا ہے نا۔ دیکھو کوئی بھی ہو نا، آپ دیکھیں نا یہ امتحان جو ہوتا ہے نا ہماری اسکول میں، ہمارے کالج میں، یا جو ہماری جو سلیکشن کا ایک طریقہ کار ہے، آپ بھی کمیشن کی اپلائی کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کیا آپ ٹیسٹ کی تیاری کریں گے، انٹرویو کی تیاری کریں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس سب کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو امیر۔ اگر سارے امیر ہوتے، یہ سوال ادھر بھی ہو سکتا ہے، اگر سارے لوگ غریب کیوں پیدا ہوئے اس طرح، ساروں کو امیر، تو پھر دنیا کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ امیر غریب کے کام آتا ہے، غریب امیر کے کام آتا ہے۔ دوسری بات آزمائش والی ہے نا، تو آزمائش تو اس لیے ہے نا کہ ہاں آزمائش ہے نا، آزمائش دیکھو اس لیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخروی زندگی ہے جہاں پر جنت ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا نا، اس کے مقابلے میں اس آزمائش ہو یا اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ایمان تو چونکہ ایمان بالغیب ہے نا، ہمارا ایمان کون سا ہے؟ ایمان
بالغیب ہے. یعنی ہم یہاں پر ایک طرف اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا کہ وہ ہمیں ہمارے سامنے دنیا کو مزین کرتا ہے، دنیا کو خوبصورت کرتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ واقعی وہ چیز ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس سوال کو سولو بھی کیا، حل بھی کیا ہے نا، کہ اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کامیاب ہوگے. تو ایک اعتبار سے تو اگر آپ دیکھیں اس میں آزمائش ہے ہی نہیں ہے. میری بات غور سے سنیں، اس میں آزمائش ہے ہی نہیں. میری بات غور. اب یہ ہے نا، آپ کمیشن کے لیے اب آپ نے ٹیسٹ پاس کیا، اب آپ انٹرویو کے تیار. کیا آپ کو کسی نے آج تک بتایا ہے یا کسی کمیشن والے نے کہ فاطمہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا؟ بتایا ہے؟ نہیں سر. نہیں بتایا نا. تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اللہ نے جس کو آپ یا ہم آزمائش کہتے وہ تو آزمائش ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ نے پہلے سے وہ پرچہ آؤٹ ہے. وہ پرچہ اس اعتبار سے آؤٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو، مجھے، سب کو، کہ دیکھو یہ رستہ جو ہے نا اس پہ آپ جاؤ گے نا تو 100% یقینی کامیابی ہے، اس رستے پہ جاؤ گے نا تو 100% یقینی آپ کی ناکامی ہے. تو اگر ہم صحیح طریقے سے ہم دیکھیں نا تو ہمارے تو کوئی آزمائش ہے نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میری بات غور سے سنو اور میں اس کو کلیئر کر دوں. اگر یہ آزمائش ہوتا اور یہ دنیا کی جس کو ہم آزمائش کہتے تو صحابہ اپنے جسموں کے ساتھ ایک لحاظ سے نا کہ وہ لشکر پر حملہ ور ہوتے، اپنی بچوں کی پرواہ کی بغیر، اپنی بیویوں کی پرواہ کی بغیر، اپنی آنکھ کی پرواہ کی بغیر، اپنی مالوں کی پرواہ کی بغیر وہ آپ علیہ السلام پر سب کچھ نچاور کرتے تھے. ان کو پتہ تھا نا کہ یہ آزمائش تو کچھ آزمائش پہ نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں صرف ایک ہی جان دی ہے، مطلب ہم آپ کے لیے ایک ہی جان کی قربانی دیں گے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر اللہ اگر آپ ہمیں 1000 جان بھی دیتا تو وہ بھی ہم آپ کے راستے میں کیا کرتے، وہ قربان کر دیتے تھے. کہتے یہ تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں. تو اصل میں یہ ہے نا، آپ سر کو کہہ دیں کہ سر اصل میں اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور صحیح جو ہے نا اس بات پہ غور کریں تو یہ تو صرف آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ معاملہ تو پہلے سے ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. نہیں نا سر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے تو اس نے جہنم بنایا ہی کیوں ہے؟ بس جنت بنا دیتا، جنت میں سب کو ڈال دیتا. نہیں یہ تو میں بتا. اچھا یہ سوال میں حل کر، ایک منٹ. وہ بھی ہے. ایک بات اور ہے. ہاں ایک وہ بھی ہے نا، انہوں نے کہا کہ سب کو جنت میں ڈال لیتا ہے. میری بات غور سے سنو. اب میں آپ کو اس مسئلے کو بھی حل کر دوں. آپ کا سوال یہ ہے نا کہ یہ سوال اس طرح بھی ہے نا، آپ اس طرف غور کریں، سن اس کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کافر کیوں پیدا کیا اور پھر کافر کیوں مروایا؟ سب کو ابو بکر کی طرح جو ہے نا مسلمان جو کرتے ہو اس طرح وہ ایمان کے ساتھ چلی بھی جاتے. یہ سوال ہے نا. نہیں وہ بھی ہے نا، وہ بھی تو تقدیر ہی ہے نا. جس طرح آپ نے کہا کہ آزمائش میں سب کو جنت میں ڈال لیتے، جہنم کو کیوں پیدا کیا؟ تو جہنم میں کون جائے گا؟